الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم والذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله محمد الذي أرسله إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين من خير الأمم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما السائل فلا تنهر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھی صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا ارشاد گرامی ہے علامت اہل السنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سنیوں کی نشانی یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ صلاۃ پڑھتے ہیں۔ تو صلاۃ و سلام کا نذرانہ بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ پیش کرنا چاہیے۔ یہی ایک عبادت ہے جس کے ذریعے بندہ محبوب پاک علیہ السلام کا قرب زیادہ حاصل کرتا ہے۔ درود و سلام پڑھتے ہوئے جھجکنا نہیں چاہیے، اور ویسے بھی صلاۃ و سلام کے بارے میں پھٹے پڑھتے رہتے ہیں، شور مچتا رہتا ہے۔ ایک بات میں عرض کیا کرتا ہوں، ہم لوگ سنتے ہیں کہ یہ تم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہو، یہ سنت نہیں ہے، یہ صحابہ نے نہیں پڑھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں ہے۔ تو پھر سوچنے والی بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نام بولتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی کے سامنے بھی یہ نام بولیں گے وہ فوراً یہی درود پاک پڑھے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ یہ مجھے بتائیے کہ کہیں یہ ثابت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جب میرا نام آئے تو تم شارٹ کٹ طریقے سے صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھ لینا؟ اب یہ ایسی بدعت ہے کہ ہر کوئی کیا جا رہا ہے، اور اللہ لطف یہ آپ کو بات عرض کر دیتا ہوں کہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولتے ہیں، کسی اور نبی کے لیے، بلکہ بخاری شریف میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے یہی لفظ بولے۔ ہم آدم علیہ السلام کے لیے نہیں بولتے، حالانکہ سرکار نے ان کے لیے بولے، سرکار کے لیے بول دیتے ہیں، کسی صحابی نے سرکار کے لیے یہ لفظ نہیں بولے۔ اور پھر یہ درود ابراہیمی درود ابراہیمی درود ابراہیمی، پہلی بات تو یہ ہے کہ درود ابراہیمی کو درود ابراہیمی کہنا بدعت ہے، اور یہ سب کر رہے ہیں۔ آپ لوگ اتنی کر رہے ہیں، ہماری ایک نہیں برداشت ہو رہی، جبکہ وہ بدعت سیاح ہے بھی نہیں۔ آپ نے کہا درود کو درود ابراہیمی، اور پھر شاید عوام کو الو بنانے کے لیے یہ بات بول دی جاتی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بخاری شریف صرف ایک بخاری شریف کے اندر
کم و بیش 7 قسم کے درود ابراہیمی ہیں. 8واں یہ ہے جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں. تو اتنے سارے درود ہیں، پھر ایک درود ابراہیمی بھی نہیں ہے. اور صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. نصیب الریاض کے امام شہاب الدین کفایتی رحمۃ اللہ تعالی نقل فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جب بھی صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے تو یوں عرض کرتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے. تو آپ جب پڑھا کریں تو یہ مت سوچا کریں کہ یہ بدعت ہے. یہ بدعت نہیں ہے، سنت کے مطابق ہے. اور اگر یہ بدعت ہو بھی تو پھر بھی ایسی بدعت نہیں ہے جسے چھوڑ دیا جائے. بڑی عقیدت اور پیار اور محبت کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے. صلی اللہ علیہ یا بلا تمہید ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ یہ اتنے سارے رکابات، یہ جملے بعض کا تو بندہ ان کے بول کر اتنا دب جاتا ہے کہ پھر بولنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. یہ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا وسیلہ ہے. اور بالخصوص میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت برکات العالیہ آپ کا فیضان نظر ہے. آپ تمام دوست احباب دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت عمر کے اندر، علم کے اندر دن 11 رات 12 ترقی عطا فرمائے. میں قرآن پاک کی ایک آیت سورۃ الضحیٰ سے پڑھ چکا ہوں. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوب آپ کے پاس کوئی مانگنے آ جائے، اب نہ تو سائل کی کوئی وضاحت ہے کہ اس نے کیا مانگنا ہے، اور نہ ہی آگے رب تعالیٰ نے کوئی تاکید کسی قسم کی بھی ذکر نہیں ہے. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَنْهَرْ. محبوب آپ نے اسے جھڑکنا نہیں ہے، مطلب آپ نے اسے خالی نہیں جانے دینا. اسی کے متعلق چند باتیں میں عرض کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو سن سنا کر عمل کر کے رسول تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت پہ تانے کسے جاتے ہیں. کوئی دور تھا کہ جب بڑے بوڑھے اتنی سختی کرتے تھے کہ ہم لوگ اپنے استاد کے سامنے بولنے سے ڈرتے تھے. مطلب اتنی پابندی تھی کہ استاد کے سامنے بولنا بھی بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا. جب استاد کے سامنے بولنے سے روکا جاتا تھا تو بچہ اپنے والد کے سامنے نہیں بولتا تھا کیونکہ استاد کے سامنے بولنا بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا. پھر وہ وقت آیا آہستہ آہستہ کہ استاد کی قدر و قیمت کم ہوتی گئی. بولا کیا بات ہے، آخر وہ بھی تو انسان ہی ہے، استاد بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب ہم نے استاد کی قدر و قیمت کم کی تو پھر
اولاد اپنے والدین کے سامنے بولنے لگی، والدین کی کم ہوئی تو پھر اولیاء پہ بھونکنے لگی۔ اب یہ دروازہ جب ہم نے کھولا نا تو یہ کھل کے چلا گیا۔ پھر ایسا وقت آیا کہ جب اولیاء کرام کے بارے میں لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، لوگ آخر وہ بھی تو انسان ہی ہیں، ہمارے جیسے ہی ہیں، وہ ہم میں سے رہنے والے ہیں۔ تو پڑھے لکھی جو قوم تھی نا، نیو جنریشن، بالکل صحیح بات تو کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے تو کہہ رہے ہیں کہ سارے انسان ایک جیسے کو ہیں، وہ زیادہ نمازیں پڑھتے تو کیا ہوا؟ اب جب اولیاء کرام پہ بولنے لگے، جرأت مل گئی، تو پھر کبھی کبھار یہی حملہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی کرنے لگے۔ کوئی بولا لو حضرت عمر فاروق، نہیں جی صرف سنت سرکار کی ہونی چاہیے، بس صحابہ کرام بھی تو غلطی کرتے تھے۔ اپنے اپنے انداز سے لوگوں نے بکواس شروع کی۔ جب صحابہ کرام پہ تبرہ عام ہونے لگا تو پھر یہ دروازہ آگے والا کھٹکایا گیا، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین شروع ہو گئی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین جب شروع ہوئی اور لوگوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں جی، اس میں کون سی گستاخی والی بات ہے، آخر نبی تو ہمارے اندر انسان ہی ہے نا، ہمارے جیسے ہی تھے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اتنی بڑی کون سی بات ہو گئی؟ قرآن بتا رہا ہے، جب حدیث بتا رہی ہے تو معاملہ ختم ہو گیا۔ اب یہ بات بڑھتے بڑھتے آج اس پوائنٹ پر، اس مقام تک ہم پہنچ چکے ہیں کہ لوگوں کو بخاری پر سے بھی اعتماد اٹھ گیا۔ آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ بخاری پر بھی مقالے لکھے جا چکے ہیں کہ بخاری بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور نیو جنریشن جو آج اپنے آپ کو اتنا اعلیٰ سمجھتا ہے، لوگی میں خود ہی قرآن کو سمجھ سکتا ہوں اچھے طریقے سے، بیالوجی اور کیمسٹری کے لیے چیئر سے ٹوچنے لگتا ہے، اس کو پڑھنے کے لیے اسے بالکل سمجھ نہیں آتی، نہ ہی استاد کا اعتماد کافی ہے اور نہ ہی اس کو اپنے ذہن پر اعتماد کافی ہے، پھر بھی چیختا پھرتا میں وہاں پڑھ لوں، وہاں پڑھ لوں، وہاں پڑھ لوں۔ اتنی یونیورسٹیاں ہیں، اتنی جناب پتہ نہیں کیا کچھ اس کی ترقی کے لیے، اس کی تشریح کے لیے کرتا ہے، لیکن جب قرآن کی بات آتی ہے نا، جو سارے علوم کا جامع ہے، جو سارے علوم کا مخزن ہے، اب اس کی بات نہیں بولی صاحب کا ترجمہ آپ نہیں پڑھنا دیسی، قرآن اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مولویوں نے بنا دیا ہے۔ اب جب یہاں تک بات پہنچی ہے تو لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا ہے، آنے والے 2-4 سال میں اب یہ سننا شروع ہو جائیں گے کہ قرآن بھی ہمارے تک راویوں نے پہنچایا ہے، لہذا قرآن بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ تیاری رکھیں، جو آج ہمیں یہ سبق دیتے ہوئے تھکتے نہیں ہے نا، جس کی زبان کو ذرا بھی بات نہیں پڑتا یہ بات کرتے ہوئے، اور یہ مولوی صاحب کوئی بات نہیں تھی، نبی آخر تو انسان ہی تھے نا، جب قرآن بتا رہا ہے، حدیث بتا رہی ہے، تو پھر آپ لوگ اتنے کیوں سختی کرتے ہیں؟ اتنی سختی کیوں کرتے ہیں؟ اب وہ 4 انگلش کے لفظ بول لیتا تو ہم سمجھتے یار بہت بڑا عالم دین ہے۔ میرے پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ مؤمنین کی جماعت تشریف فرما تھی، بخاری شریف کی روایت۔ میں ذرا بات عرض کر دوں، کچھ کڑوی باتیں بھی ہوں گی، ذرا گزارا کیجیے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے تشریف لائے، بخاری شریف کی روایت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یاقوت پر سوار تھے، دراز گوش، ہماری زبان میں گدھا کہہ لیجیے، لیکن اس وقت کا گدھا بخاری پڑے مولوی سے اچھا تھا، جس کو اتنی اس گدھے کو بھی پتا تھا کہ میں مجھ پر سواری کون کرتا ہے۔ آج بخاری کا حافظ ہے، بخاری اٹھائے ہوئے، مگر اس بیچارے کو اتنا نہیں پتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دراز گوش پر سوار تھے، سرکار دو عالم وسلم تشریف لائے، کلمہ پڑھنے والے سارے بیٹھے تھے، ان میں ایسے بھی تھے جو اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے، اندر سے کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب کھڑے ہوئے نا تو گدھے نے پیشاب کیا۔ اب ٹھنڈے دماغ سے بتائیے، گدھا پیشاب کرے تو بدبو آتی ہے یا نہیں آتی؟ بولیے تو صحیح، آتی ہے نا۔ اب گدھا پیشاب کرے بدبو آتی ہے، وہاں ایک منافق بیٹھا ہو اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا، اس نے اے محمد ذرا تھوڑا جگہ کر لو، تھوڑا جا آگے کر رہا ہوں نا، بدبو آ رہی۔ اب بات تو وہ ٹھیک ہی کر رہا تھا، بات وہ بظاہر وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، آنکھ ایک ہاتھ میں بخاری
بخاری پکڑ کے دوسرے ہاتھ میں قرآن پکڑ کے جو شور مچاتا ہے اس کو تو یہی سمجھ آئے گی کہ بھائی پیشاب ہی تو کر رہا ہے، ٹھیک ہی تو کہا اس نے. لیکن وہاں مشاہد بھی بیٹھے تھے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب منافق نے اتنا جملہ بولا تھا، اے محمد ذرا تھوڑا سا آگے کر لیجئے، مجھے بدبو آ رہی ہے. قریب بیٹھے ایک صحابی کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے چھڑی ماری. کوئی لان دی، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو کیا بات کر رہا؟ اس نے کہا کیا کہہ رہا ہوں، یہ تو کہہ رہا ہوں کہ بکتے نے پیشاب کیا ہے، بدبو آ رہی ہے. بخاری شریف اٹھا کے دیکھیے، پتہ چلے گا جس کے ہاتھ میں چھڑی تھی وہ چھڑیاں چل گئی، جس کے ہاتھ میں جوتا آیا جوتیاں چل گئی. بعد وہاں بھی اتنے پڑھے لکھے بیٹھے تو کہہ رہے میں کی ہویا، انہیں نہیں آکھیا نہ کدے پیشاب، کہہ سرکار نے آکھیا کوئی مشورے دیتے نا. جنگ شروع ہو گئی، جنگ شروع ہوئی اور رب تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ میرے محبوب پاک علیہ السلام فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان ان کی طرح ہوا جس طرح صحابہ کا ہے تو پھر تم ہدایت یافتہ ہو. صحابہ نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اگرچہ گدھے کے پیشاب سے بدبو ہی آتی ہے، لیکن جب بات کرنے لگو تو اتنا سوچ لو اس گدھے پہ سوار ہو. صحابی رسول نے بولا کہ میں نے تجھے چھڑی اس وجہ سے ماری، میں نے تجھ پر جوتی اس وجہ سے اٹھائی کہ تو نے جو مشک و عنبر کی خوشبوئیں لگائی ہوئی ہے، اللہ کی ذات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے تیرے مشک اور عنبر سے بھی زیادہ اس گدھے کے پیشاب سے خوشبو آ رہی ہے. کیوں کہ اس گدھے پر سرکار سواری کر رہے ہیں. محبوبات نکتا چینی تے جڑا کرن تو باز نہیں